بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ۔ اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتاونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئے تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یہ آیت میدان جنگ میں ہے، آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو۔ تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں، اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری۔ وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔
کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. escort them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد. اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے. میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو. جہاد مینس ٹو اسٹرگل. اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ افضل جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جد و جہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے.
جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہے. جدوجہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ. جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ. آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار. یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے. جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار، اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہے میڈیا کا پاور. یہ تیسرا طریقہ، اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے. 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں یو ایس اے گیا، لاس اینجلس 2003 میں. اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہنا ہوں، میں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں، لیکن میری جو اسلامی نشانی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا. آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ اور ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا. میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے. تو امیگریشن میں ہاں داڑھی ٹوپی ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے. میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے. تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں. آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیسس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کو پھیلاؤ. میرا کام ہے حق کو پھیلانا. انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی. واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا. جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے. میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اسلامک کانفرنس، داڑھی ٹوپی. بیگ کو کھولو. بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی، ایک اسلامک نظریہ. اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی. تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جد و جہد کرو، تو میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جد و جہد کرو. نہیں، میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے، لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو. بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18، اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22 میں ورس نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تلوار لو اور جا کے لڑو. تو وہ مجھے کسٹم آفیسر بولتا ہے وہ کہہ رہے تھے کیا غلط لوگ کے خلاف لڑو. تو میں بھی وہی لڑائی میں مانتا ہوں، غلط لوگ کے خلاف یا اچھے لوگ کے خلاف کہاں میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیے. فوراً ماشاء اللہ 8-10 کسٹم آفیسر اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن. جو بھی سوال کرتا تھا مجھ سے میں اسے بائبل کے حوالے سے جواب دیتا تھا. فوراً ایک سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا. سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن، جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو میں نے میرے میزبان سے کہا فون کر کے آپ ڈریے مت، میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں. نہیں تو میزبان گھبر جائے گا کہ ذاکر 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک باہر نکلا کیوں نہیں. میرا پیشہ ہے دعوت دینا، میں دائی ہوں. اسی طریقے سے جب ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، جو ماسٹر کی دعویٰ ہے سارے تعلقوں
کھولنے والی چابی سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب ہندوستان میں میڈیا, جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے, کتنی جھگڑنے کے آیت ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے, مہابھارت میں کئی گنا زیادہ شلوک اور منترا ہے لڑنے اور جھگڑنے کے, قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے. آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منترا اور شلوک ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراً وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیے نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں جب ارجن کہتے شری کرشن سے, بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں. تو بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 1 میں ورس نمبر 43 to 46 میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے لڑوں. لڑائی تھی پانڈو اور کورو کے بیچ, جو رشتہ دار تھے, جو کزن سے. تو شری کرشن کہتے ہیں چند شلوکا کے بعد چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے, ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ, یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے, ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ, آپ نپنسک کیسے بن گئے. کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے. اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا, بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو, تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی. پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے, یہ پس منظر ہے. صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, تو یہ شیطانی حرکت ہے, آؤٹ آف کنٹیکس ہے. کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو. اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حق کے لیے کھڑے رہو, شہادت دو اللہ کے لیے, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو, چاہے امیر یا غریب, اللہ سبحانہ و تعالی حق کے ساتھ ہے. اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46. اس میں لکھا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار
نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے، اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے۔ اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے، مجاہد جہاد کرو جنت میں جاؤ۔ بھگوت گیتا جب پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 ورس نمبر 37، شری کرشن کہتے ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ، اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی۔ ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں۔ تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے، آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دا ماسٹر کی فار دعویٰ، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں، تعالوا الی کلمۃ